بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الجن پارٹ 1 پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ الجن اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس روایت کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سفر طائف کا واقعہ ہے، جو ہجرت سے 3 سال پہلے 10 نبوی میں پیش آیا تھا، لیکن یہ قیاس متعدد وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ طائف کے اس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کا قصہ سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 32 میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر جو جن قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے، وہ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سابق کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے برعکس اس سورت کی آیت نمبر 2 سے 7 میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرکین اور منکرین آخرت و رسالت میں سے تھے۔ پھر یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ طائف کے اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حضور کے ساتھ نہ تھا، باخلاف اس کے کہ اس سفر کے متعلق ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس میں چند اصحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ مزید برآں روایات اس بات پر بھی متفق ہے کہ اس سفر میں جنہوں نے قرآن اس وقت سنا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لاتے ہوئے نخلہ میں ٹھہرے تھے، اور اس سفر میں ابن عباس کی روایت کے مطابق جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ مکہ سے عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ ان وجوہ سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں ایک ہی واقعہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ 2 الگ واقعات تھے جو 2 مختلف سفروں میں پیش آئے تھے۔ جہاں تک سورہ احقاف کا تعلق ہے، اس میں جس واقعہ کی ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں روایات متفق ہیں کہ وہ 10 نبوی میں سفر طائف میں پیش آیا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ دوسرا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا، اس کا کوئی جواب ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے نہیں ملتا، نہ کسی اور تاریخ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں کب تشریف لے گئے تھے۔ البتہ اس سورت کی آیت نمبر 8 سے 10 پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن گن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، مگر اس کے بعد یکایک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں ان کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں ٹھہر کر وہ کوئی بنک پا سکیں۔ اس سے ان کو یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ زمین میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ غالباً اسی وقت سے جنوں کے بہت سے گروہ اس تلاش میں پھرتے رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
قرآن سن کر یہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی خاطر جنوں پر عالم بالا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔